کیا آپ کے گھر میں بھی ہر وقت بے سکونی رہتی ہے؟ لڑائی جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز آپ کے گھر کی برکت کو کھا رہی ہے؟ اگر ہاں تو رک جائیے، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی حساس اور اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال بن کر رہتا ہے، اور وہ ہے جنات اور شیاطین کا گھر سے نکالنا اور ان سے حفاظت حاصل کرنا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو الگ الگ مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ حقیقت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اپنے گھروں میں عجیب و غریب محسوسات کا سامنا کرتے ہیں، جیسے بے وجہ خوف، ناخوشگوار بو، عجیب و غریب آوازیں، یا گھر میں رہنے والوں کے درمیان مسلسل لڑائی جھگڑے اور بے سکونی۔ یہ وہ علامات ہیں جن کے بارے میں لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کے گھر پر کسی غیر مرئی طاقت کا سایہ ہے، اور وہ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے مختلف طریقوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے اہم اور لازمی اعمال بتائیں گے جو کہ قرآن و سنت کی روشنی میں گھر سے جنات اور شیاطین کو نکالنے اور ان سے مکمل حفاظت حاصل کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ہیں۔ یہ اعمال صرف کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں، جو نہ صرف آپ کے گھر کو ان ناپسندیدہ مہمانوں سے پاک کریں گے، بلکہ گھر میں سکون، برکت اور اللہ کی رحمت کو بھی نازل کریں گے۔ اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ ہر عمل ایک کڑی کی طرح ہے جو دوسرے کے ساتھ مل کر آپ کی حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ بناتا ہے۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے ان اعمال کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی عمل جس کا تعلق آپ کی ذات اور آپ کے ارد گرد کے ماحول سے ہے، وہ ہے وضو اور طہارت کا باقاعدہ اہتمام کرنا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو صفائی اور پاکیزگی پر بہت زور دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طہارت کا تعلق صرف ظاہری جسمانی صفائی سے نہیں، بلکہ باطنی اور روحانی پاکیزگی سے بھی ہے۔ جب ایک مسلمان باوضو ہوتا ہے تو وہ اللہ کی خصوصی حفاظت میں ہوتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ باوضو رہنے والا شخص اللہ کے فرشتوں کی نگرانی میں ہوتا ہے اور شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو جنات اور شیاطین سے محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک اور باوضو رکھنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر جب آپ سونے کے لیے جائیں تو باوضو ہو کر سوئیں۔ اس سے برے خوابوں اور شیطانی وسوسوں سے نجات ملتی ہے۔ اسی طرح گھر کے تمام افراد کو بھی
طہارت کا خاص خیال رکھنے کی تلقین کریں۔ گھر کو گندگی اور ناپاکی سے دور رکھیں، کیونکہ جنات اور شیاطین کو گندگی پسند ہے اور وہ ایسی جگہوں پر ٹھہرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے صفائی کا خیال رکھنا اور ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنا آپ کے اور آپ کے گھر کے لیے ایک روحانی ڈھال بن جائے گا۔ دوسرا عمل جو کہ بے حد اہم ہے وہ ہے گھر میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس کی ہر آیت نور اور ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ جہاں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ خاص طور پر سورۃ البقرہ کی تلاوت کے بارے میں احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس میں واپس نہیں آتا۔ اس لیے روزانہ یا کم از کم ہر تیسرے دن گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ خود تلاوت نہیں کر سکتے تو قرآن مجید کی آڈیو بھی کسی ذریعے سے چلا کر اسے پورے گھر میں گونجنے دیں، لیکن صرف چلانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اسے توجہ سے سنیں اور اس کے معانی پر غور کریں۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آیت الکرسی اور اگلی 2 آیات کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ جو کوئی ان کو رات کو پڑھے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اس لیے روزانہ گھر میں تلاوت کا اہتمام کریں، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اور اگر ہو سکے تو پوری سورۃ البقرہ کو باقاعدگی سے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ یہ عمل آپ کے گھر کو ایک ایسی قلعہ بندی فراہم کرے گا جس میں شیطان کا داخلہ ناممکن ہو جائے گا۔ تیسرا عمل جو کہ گھر کو محفوظ بنانے کے لیے ناگزیر ہے وہ ہے گھر میں اذان اور نماز کا باقاعدہ قیام۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور شیطان کو ذلیل کرتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان اس کی آواز سے پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اسے سن نہ سکے۔ اس لیے گھر میں اگر ہو سکے تو مرد حضرات مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں اور گھر میں بھی نفل نمازیں اور سنتیں پڑھیں۔ اس سے گھر میں برکت آتی ہے اور شیاطین دور رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں نماز پڑھا کریں اور قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ قبرستان میں نماز اور تلاوت نہیں ہوتی، اس لیے وہ شیطانوں کا گھر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر شیطانوں کا مسکن نہ بنے تو اس میں نماز قائم کریں۔ گھر میں خواتین باقاعدگی سے نماز ادا کریں اور اگر ہو سکے تو گھر میں ایسی جگہ مخصوص کر لیں جہاں صرف نماز پڑھی جائے۔ اس سے گھر میں ایک روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جو شیاطین کو دور رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ گھر میں اگر نماز کا قیام ہوگا تو شیطان وہاں ٹھہرنے کی ہمت نہیں کرے گا
اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ چوتھا عمل جو کہ روز مرہ کی زندگی میں بہت اہم ہے، وہ ہے مسنون دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کرنا۔ مسنون دعائیں وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف مواقع پر پڑھنے کے لیے سکھائی ہیں۔ یہ دعائیں صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اللہ پر توکل اور اس کی حفاظت طلب کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ خاص طور پر جب آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں اور داخل ہونے کی مسنون دعا پڑھیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے یہاں رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح گھر سے نکلتے وقت کی دعا بھی بہت اہم ہے جو آپ کو شیطان کے شر سے بچاتی ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان آپ کے ساتھ کھانے کے اندر شریک ہو جائے گا۔ صبح اور شام کے اذکار کا بھی اہتمام کریں، جن میں آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس شامل ہیں۔ ان سورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر ملنا آپ کو شیطان کے شر اور جادو سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ دعائیں گھر کے دروازے پر ایک ایسا روحانی پہرہ بنا دیں گی جس سے شیطان کا اندر آنا ناممکن ہو جائے گا۔ پانچواں اور آخری عمل جس کے بارے میں لوگ اکثر لاپرواہ ہوتے ہیں، وہ ہے گھر سے تصاویر، جانداروں کے ڈھانچوں اور ایسی چیزوں کا خاتمہ جو فرشتوں کو آنے سے روکتی ہیں۔ اسلامی احادیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ رحمت کے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتے ہوں یا جانداروں کی تصاویر لگی ہوں۔ جنات اور شیاطین کو ایسی چیزیں پسند ہیں، اس لیے جہاں فرشتوں کا آنا بند ہو جاتا ہے وہاں شیطان اپنے ڈیرے جما لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں سے ایسی تمام تصاویر، پوسٹر اور مجسموں کو ہٹا دیں جو کسی بھی جاندار چیز کی عکاسی کرتے ہوں۔ اس میں فریم شدہ تصاویر، وال پیپر یا بچوں کے کھلونے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ گھر کو تصاویر سے پاک رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کو بورنگ بنا دیں۔ آپ قرآنی آیات، خوشنما خطاطی یا قدرتی مناظر جیسے درختوں، پہاڑوں اور پھولوں کی تصاویر لگا سکتے ہیں جو کسی جاندار کی نہ ہوں۔ اس طرح آپ کا گھر بھی خوبصورت رہے گا اور رحمت کے فرشتوں کے لیے بھی داخلہ آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گھر میں باجا بجانا، بہت زیادہ شور و غل کرنا اور شیطانی موسیقی وغیرہ سے بھی بچیں۔ یہ چیزیں بھی شیطانوں کو دعوت دیتی ہیں، اس لیے گھر کو پاکیزگی، امن اور سکون کا نمونہ بنائیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھے وہ 5 اعمال: وضو اور طہارت، قرآن کی تلاوت خاص طور پر سورۃ البقرہ، نماز کا قیام، مسنون دعائیں اور اذکار کا اہتمام اور تصاویر وغیرہ کا خاتمہ،
جو گھر سے جنات اور شیاطین کو نکالنے اور ان سے مکمل حفاظت حاصل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ یہ اعمال اگرچہ آسان لگتے ہیں لیکن ان میں بے پناہ طاقت ہے۔ جب آپ ان اعمال کو باقاعدگی سے اور پورے اخلاص سے اپنائیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا گھر سکون، اطمینان اور برکت کا گہوارہ بن جائے گا۔ آپ کا خوف دور ہو جائے گا، بے وجہ کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور گھر میں ایک نیا روحانی ماحول پیدا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ حفاظت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ اعمال صرف اللہ کی حفاظت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ اس لیے ان اعمال کو کرتے وقت نیت کو خالص رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کریں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ایسی ہی معلوماتی اور روحانی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔